بدقسمت شہزادی اور پر اسرار پیش گوئی۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نورستان ایک عظیم سلطنت تھی جہاں دولت اور شان و شوکت کی کمی نہ تھی، مگر اس سلطنت کی شہزادی مہر النساء کی زندگی اس چمک دھمک سے یکسر مختلف تھی۔ وہ ایک بیمار اور کمزور لڑکی تھی جسے ہمیشہ محل کے در و دیوار نے قید کیے رکھا تھا۔ دنیا کے نزدیک وہ بدصورت تھی، لیکن اس کا دل محبت اور انسانیت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی ماں ملکہ زبیدہ ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ ان کی بیٹی کو کوئی ایسا ملے جو اس کے دل کی خوبصورتی کو پہچان سکے، مگر تمام شہزادی اس کی کمزوری اور بیماری کی وجہ سے اسے رد کر چکے تھے۔ ایک دن محل میں ایک بوڑھا فقیر آیا جس کی آنکھوں میں صدیاں پرانے رازوں کی جھلک تھی۔ وہ مہر النساء کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا، بیٹی، تمہاری قسمت ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ایک دن آئے گا جب ایک شخص تمہارے دل کی خوبصورتی کو پہچانے گا اور تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ مہر النساء حیرت سے اسے دیکھتی رہی، مگر اس کے سوالات کے جواب میں فقیر خاموش رہا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ وقت سب کچھ واضح کر دے گا۔ اسی رات نورستان میں ایک سنہری گھوڑے پر سوار ایک پر اسرار شہزادہ آیا۔ اس کی شناخت کسی کو معلوم نہ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ اس کا نام شہزادہ عمر تھا، جو ایک عام انسان نہیں تھا بلکہ جنت کا وارث تھا۔ اس کے کندھے پر ایک جادوئی عقاب بیٹھا تھا جس کی چونچ سے ہلکی روشنی نکل رہی۔ جب شہزادہ عمر نے پہلی بار محل کی بالکنی میں کھڑی مہر النساء کو دیکھا تو اس کا دل عجیب طرح دھڑکنے لگا۔ عقاب نے سرگوشی کی، شہزادی، یہ وہی لڑکی ہے جسے دنیا بدصورت کہتی ہے، مگر حقیقت میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ مگر محبت کی راہ میں ہمیشہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ شہزادہ عمر کی محبت کو دیکھ کر پری گل رخ، جو جنت کی ایک خوبصورت پری تھی اور عمر سے بے حد محبت کرتی تھی، غصے میں آ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر مہر النساء کو عمر سے دور رکھے گی۔ گل رخ نے اپنی جادوئی آئینے میں شہزادہ عمر کی تصویر دیکھی اور منتر پڑھا، تم مہر النساء کو بھول جاؤ گے اور جب بھی اسے دیکھو گے تمہارا دل جل اٹھے گا۔ اچانک عمر کے سر میں شدید درد ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے عجیب و غریب تصویریں آنے لگیں۔ اب جب بھی وہ مہر النساء کی طرف دیکھتا، اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی۔ مہر النساء حیران تھی کہ اچانک عمر کا رویہ کیوں بدل گیا۔ ایک دن اس نے ٹھنڈی آواز میں کہا، شاید میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور مہر النساء کا دل ٹوٹ گیا۔ مگر قسمت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مہر النساء کو اس کی حقیقت سے روشناس کرایا جائے۔ ایک رات جب وہ محل کے باغ میں بیٹھی رو رہی تھی، وہی بوڑھا فقیر دوبارہ آیا اور کہا، تم پر جادو کیا گیا ہے اور تمہاری بیماری قدرتی نہیں بلکہ ایک سازش کا حصہ ہے۔ اگر تمہیں اپنی قسمت بدلنی ہے تو جنت میں جا کر روح کی تعبیر حاصل کرنی ہوگی۔ یہ سنتے ہی مہر النساء کے اندر ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ اب وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اپنی تقدیر خود بدلے گی، مگر یہ سفر آسان تو نہیں تھا۔ بوڑھے فقیر نے اسے ایک راستہ بتایا، تمہیں جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ یہ آزمائشیں تمہارے صبر، محبت اور سچائی کی جانچ کریں گی۔ اگر تم کامیاب ہوئی تو تمہیں وہ حقیقت معلوم ہوگی جو تمہاری قسمت بدل سکے۔ مہر النساء نے اپنی ماں ملکہ زبیدہ سے اجازت لی اور خاموشی سے نورستان سے نکل پڑی۔ سب سے پہلے اسے دریائے خواب پار کرنا تھا۔ یہ ایک ایسا دریا تھا جو ہر مسافر کے سب سے گہرے خوف کو حقیقت میں بدل دیتا تھا۔ جیسے ہی مہر النساء پانی میں اتری، اس سے اپنی پرانی زندگی کے تمام تلخ لمحے دکھائی دینے لگے۔ شہزادوں کے انکار، لوگوں کی تنزیہ باتیں، اپنی کمزوری اور بیماری۔ پانی میں اس کا عکس مسخ شدہ نظر آیا، جیسے وہ حقیقت میں بدصورت ہو۔ ایک گونجتی ہوئی آواز آئی، تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا، تم ہمیشہ تنہا رہو گی۔ مہر النساء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اسے بوڑھے فقیر کے الفاظ یاد آئے، حقیقی خوبصورتی دل میں ہوتی ہے اور جو اس پر یقین رکھے وہ ہر طرف کا خوف اور شکست دے سکتا ہے۔ اس نے ہمت کی، آنکھیں بند کی اور دریا کو پار کر لیا۔ جیسے ہی وہ پار پہنچی، دریا کا عکس بدل گیا اور اب پانی میں ایک چمکتی ہوئی خوبصورت لڑکی نظر آ رہی تھی۔
دریا پار کرنے کے بعد مہرالنساء ایک سرسبز جنگل میں داخل ہوئی جہاں جنت کی پریاں رہتی تھی، مگر یہ کوئی عام پریاں نہیں تھی، یہ ان لوگوں کے خواب چرا کر اپنی طاقت بڑھاتی تھی۔ جیسے ہی مہرالنساء آگے بڑھی، ایک خوبصورت پری اس کے سامنے آئی اور نرمی سے بولی، تم تھک گئی ہو، آؤ میرے ساتھ آرام کرو، میں تمہیں وہ سب کچھ دے سکتی ہوں جس کی تمہیں خواہش ہے۔ شہزادہ عمر کی محبت، ایک نئی خوبصورت زندگی، بس تمہیں اپنی حقیقت بھولنی ہوگی۔ مہرالنساء کے دل میں ایک لمحے کے لیے خواہش جاگی کہ اگر وہ اس پیشکش کو قبول کر لے تو سب کچھ آسان ہو جائے گا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ وہ سچائی کی تلاش میں ہے، دھوکے کی نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور کہا، نہیں، میں خوابوں میں نہیں، حقیقت میں جینا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی اس نے انکار کیا، پری چلا اٹھی اور دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ جنگل کی تمام پریاں ہوا میں تحلیل ہو گئیں اور راستہ کھل گیا۔ اب مہرالنساء کے سامنے ایک عظیم و شان دروازہ تھا جس پر لکھا تھا، جو خود کو پہچان لے وہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور مہرالنساء اندر داخل ہو گئی۔ یہاں ہر طرف روشنی تھی اور ایک بلند تخت پر ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کائنات کی تمام حقیقتیں جھلک رہی تھی۔ وہ مسکرائے اور بولے، مہرالنساء، تمہاری حقیقت وہ نہیں جو دنیا نے تمہیں بتائی۔ تمہیں تمہارے دشمن نے جادو کے ذریعے بدصورت اور بیمار بنا دیا تھا تاکہ تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہ ہو۔ یہ سن کر مہرالنساء حیرت میں پڑ گئی، میرے دشمن؟ مگر کون؟ بزرگ نے ہاتھ ہلایا اور جادوئی آئینے میں پری گل رخ کی تصویر ابھری جو شہزادہ عمر پر منتر پھونک رہی تھی۔ یہی وہ پری ہے جس نے تم پر جادو کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی کہ عمر تمہیں پہچان سکے، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی حقیقت کو واپس حاصل کرو۔ بزرگ نے ایک سنہری شیشہ مہرالنساء کی طرف بڑھایا، اگر تم واقعی اپنی تقدیر بدلنا چاہتی ہو تو اس میں دیکھو۔ مہرالنساء نے کانپتے ہاتھوں سے شیشہ اٹھایا اور جیسے ہی اس میں دیکھا، ایک چمکتی ہوئی روشنی نکلی جو اس کے جسم کے گرد گھومنے لگی۔ اچانک اس کے اندر ایک طاقت محسوس ہونے لگی اور اس کی بیماری اور کمزوری ختم ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر چمک آ گئی اور وہ خود کو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور مضبوط محسوس کرنے لگی۔ یہ میں ہوں، وہ حیرت سے بولی۔ بزرگ نے سر ہلایا اور کہا، اب تم جانتی ہو کہ تم کون ہو، مگر یاد رکھو حقیقی آزمائش ابھی باقی ہے۔ تمہیں شہزادہ عمر کو بھی اس جادو سے آزاد کروانا ہوگا۔ نساء کی حقیقت کھل چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس پر ایک ظالم جادوگرنی پری گل رخ نے جادو کیا تھا تاکہ شہزادے کو حاصل کر سکے، مگر اس حقیقت کو جاننا کافی نہیں تھا، اب اسے شہزادہ عمر کو بھی اس جادو سے آزاد کرانا تھا۔ بزرگ نے مہرالنساء کو سنہری شیشہ دیا اور کہا، تمہارے پاس وقت کم ہے، اگر تم نے شہزادہ عمر کو جلد از جلد نہ کرایا تو وہ ہمیشہ کے لیے پری گل رخ کے قابو میں چلا جائے گا۔ مہرالنساء نے مضبوطی سے شیشہ تھاما اور نورستان کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر نورستان میں جشن کا سماں تھا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ شہزادہ عمر اور پری گل رخ کی شادی ہونے والی ہے۔ لوگ حیران تھے کہ شہزادہ عمر، جو ہمیشہ سچائی کا متلاشی تھا، ایک پری کی محبت میں اتنا گرفتار کیسے ہو گیا؟ لیکن حقیقت یہ تھی کہ شہزادہ عمر جادو کے اثر میں تھا۔ وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ سچ نہیں تھا۔ پری گل رخ نے اس کی آنکھوں پر جادو کر رکھا تھا کہ وہ مہرالنساء کو بدصورت اور بیمار دیکھے اور پری گل رخ کو دنیا کی سب سے حسین عورت۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ڈھونڈا تھا، اے میری محبت، شہزادہ عمر نے پری گل رخ کا ہاتھ تھام کر کہا۔ پری گل رخ مسکرائی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا جادو بہت طاقتور ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مہرالنساء زندہ ہے اور سچائی لے کر واپس آ رہی ہے۔ مہرالنساء محل کے دروازے پر پہنچی تو پہرے داروں نے اسے اندر جانے سے روک دیا۔ ہٹو میرے راستے سے، میں بادشاہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ شہزادہ عمر آج کسی سے نہیں ملیں گے، ان کی شادی ہونے والی ہے، پہرے داروں نے سختی سے کہا۔ مہرالنساء کو یقین تھا کہ اگر وہ سیدھی اندر چلی گئی تو پری گل رخ اسے جادو سے روک لے گی۔ اس نے چالاکی سے ایک ترکیب سوچی، اگر مجھے جانے نہیں دیا تو میں سب کو بتا دوں گی کہ پری گل رخ ایک جادوگرنی ہے۔ پہرے دار ہچکچائے۔ وہ جانتے تھے کہ پری گل رخ عام لڑکی نہیں ہے اور ان کے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ آخرکار انہوں نے اسے اندر جانے دیا۔ شہزادہ عمر اور پری گل رخ تخت پر بیٹھے تھے جب اچانک دربار کے دروازے دھڑام سے کھل گئے اور مہرالنساء اندر آئی۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، اس کی آواز محل میں گونج اٹھی۔
सब लोग हैरान रह गए। शहजादा उमर ने मेहरुन्निसा को देखा, मगर जादू की वजह से उसे वो अब भी बदसूरत नजर आ रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? शहजादा उमर ने सर्द लहजे में कहा। मेहरुन्निसा ने सदमे से देखा कि वो शख्स जो कभी उसकी सच्चाई का साथी था अब उसे पहचानने से इनकारी था, मगर वो जानती थी कि ये सब जादू की वजह से है। उमर, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। ये परी नहीं, एक जादूगरनी है। अगर तुमने इससे शादी की तो तुम हमेशा के लिए इसके गुलाम बन जाओगे। परी गुलरुख हंस पड़ी। ओह, तुम फिर आ गई। तुम अब भी खुद को शहजादे के काबिल समझती हो। देखो उमर, ये लड़की तुमसे झूठ बोल रही है। ये सिर्फ तुम्हें बदनाम करना चाहती है। शहजादा उमर के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमाया हुए। वो मेहरुन्निसा की तरफ आया और कहा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकता। तुम झूठ बोल रही हो। मेहरुन्निसा ने मजबूती से सुनहरा शीशा निकाला और शहजादा उमर के सामने कर दिया। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो इस आईने में देखो, इसमें तुम्हें सच नजर आएगा। परी गुलरुख चीख पड़ी। नहीं, मत देखो। मगर तब तक शहजादा उमर ने आईने में झांक लिया था। अचानक रोशनी का एक जमाका हुआ। आईने में हकीकत उभरने लगी। शहजादा उमर ने अपनी आंखों से परी गुलरुख को एक बदसूरत जादूगरनी में बदलते देखा और मेहरुन्निसा को उसकी असली शक्ल में, खूबसूरत, बहादुर और सच्ची। ये सब क्या है? शहजादा उमर ने हैरत से पूछा। परी गुलरुख की शक्ल बिगड़ने लगी और वो हकीकत में तब्दील हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा था। तुमने मेरा खेल बिगाड़ दिया मेहरुन्निसा, मगर मैं तुम्हें और शहजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परी गुलरुख ने एक आखिरी बार जादुई मंत्र पढ़ा, मगर अब शहजादा उमर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। उसने तलवार निकाली और मेहरुन्निसा के सामने आ खड़ी हुई। मेहरुन्निसा जानती थी कि यह लम्हा फैसला कुन है। उसने सुनहरी शीशा उठाया और पूरे दरबार के सामने बोली, ये शीशा तुम्हारी हकीकत सबको दिखा देगा। गुलरुख, जैसे ही उसने आईना जादूगरनी की तरफ मोड़ा, रोशनी की एक तेज किरण निकली और गुलरुख की तरफ बढ़ने लगी। नहीं, मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। गुलरुख चीख उठी, मगर रोशनी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया और देखते ही देखते वो राख में तब्दील हो गई। जादू खत्म हो चुका था। महल में रोशनी फैल गई और शहजादा उमर ने पहली बार मेहरुन्निसा को उसकी सच्ची खूबसूरत शक्ल में देखा। मेहरुन्निसा, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, मुझे माफ़ कर दो, शहजादा उमर ने शर्मिंदगी से कहा। मेहरुन्निसा की आंखों में आंसू आ गए। ये सब तुम्हारा कसूर नहीं था शहजादा, मगर अब हमें मिलकर एक नई कहानी लिखनी है। और यूं मेहरुन्निसा ने अपनी सच्चाई हासिल कर